تیسرا پارہ ہے سورۃ آل عمران، آیت نمبر 64 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور تورات اور انجیل تو نہیں اتاری گئی الا من بعدہ، مگر ان کے بعد، افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں؟ ہا انتم ہؤلاء، سنتے ہو تم لوگ، جھگڑ چکے ہو تم اس بارے میں بھی جس کی تم کو خبر تھی، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ، تو کیوں تم جھگڑا کرتے ہو اس کے بارے میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے ہو۔ ان آیات کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ نجران کے علاقے سے 9 یا 10 ہجری میں ایک وفد آیا جو تقریباً 60 کے قریب افراد پر مشتمل تھا۔ مذہباً یہ عیسائی تھے، اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا، مناظرہ کیا۔ یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب یہ وفد مدینہ منورہ میں آیا تو یہودی بھی وہاں پہ آ گئے، اور انہوں نے آ کے آپس میں بھی ایک دوسرے سے بات چیت شروع کر دی، اور جو باتیں ان کی آپس میں ہوئیں اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یہودی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مباحثہ کرنے لگے، تو قرآن مجید نے ان کو سمجھایا کہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام تمہارے ہیں نہ عیسائیوں کے ہیں، وہ تو پکے مسلمان تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودی ابراہیم علیہ السلام کے یہودی ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد نازل ہوئی، ان کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1000 سال گزر چکے تھے، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے؟ اور عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، عیسائی تھے، یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ انجیل جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً جو ہے 2000 سال بعد نازل ہوئی۔ تو ان کا یہ کہنا یہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا، یہ ان کے آپس میں جھگڑے تھے۔ فرمائے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، سوچ کر بات نہیں کر سکتے؟ اور یہ جو آپس میں ان کا مباحثہ ہوا اس میں کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ یہودیوں کے بڑے بڑے پادری، عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری جو ہے
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مباحثہ کر رہے تھے۔ فرمایا کہ تم جھگڑا کرتے ہو ان چیزوں کے بارے میں بھی جس کا تمہیں علم ہے، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، یہ سب باتیں اللہ کے علم میں ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے ہو۔ یہود و نصارہ، یاد رکھے کہ اہل کتاب قرآن مجید کے اندر یہودیوں پر بھی بولا گیا ہے اور عیسائیوں پر بھی بولا گیا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر 3 مذہب ہیں جو آسمانی ہونے کے دعوے دار ہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے، آسمانی ہے۔ عیسائی ہیں، یہودی ہیں اور مسلمان ہیں۔ اور اسلام بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے بھائی، آسمانی مذہب ہے، ان کی طرف نبی مبعوث ہوئے تھے۔ باقی جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، کنفیوشس ہے، یہ مجوسی ہیں یا ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، ان میں سے کسی بھی مذہب کی اسلام تصدیق نہیں کرتا قرآن کے مطابق۔ قرآن اگر آسمانی مذہب ہونے کی تصدیق کرتا ہے تو کس کی؟ موجودہ دنیا میں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی، مجوسیوں کی، بدھ متوں کی۔ اسلام ان کے آسمانی ہونے کی تصدیق نہیں کرتا، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں، ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں، لیکن بدھ مت جو بدھ تھا وہ نبی تھا یا نہیں، اسلام اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، سکھوں کا بانی یہ تو 500-600 سال پہلے گزرا ہے، اس وقت تو نبوت ویسے ہی بند ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح جو ہندو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب سب سے قدیم ہے، تو ان کے جو بڑے ہیں اوتار جن کو وہ کہتے ہیں، ان کے بھی آسمانی ہونے کی اسلام تصدیق نہیں کرتا۔ تو اسلام کے علاوہ 2 مذہب ہیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ ان کے آسمانی مذہب ہونے کی اسلام تصدیق بھی کرتا ہے، اور اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو بدل دیا تھا، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ چکے تھے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ خالی نسبت کسی کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ یہودی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کیوں کہتے تھے کہ ہماری نسبت ابراہیم کے ساتھ ہے، ہم بخشے بخشائے ہیں۔ عیسائی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کیوں کرتے تھے کہ ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، ہم بھی بخشے بخشائے ہیں۔ تو خالی نسبتیں جب تک عمل نہ ہو کام آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح آج مسلمان بھی ایسے ہی کہ ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، ہم فلاں جو ہے ہمارا بڑوں سے تعلق ہے، ہمارے بڑے اتنے بڑے بزرگ تھے۔ تو یہ خالی نسبتیں جو ہے یہ کام آنے والی نہیں ہے جب تک عمل ساتھ نہ ہو۔ سمجھ لیں؟ تو فرمایا کہ انتم ہؤلاء، تم تو وہی ہو کہ تم جھگڑ چکے ہو اس بارے میں جس کا تمہارے پاس علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ، پھر تم کیوں جھگڑا کرتے ہو فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے ہو۔